دنیا میں ہوٹل جو بنے ہوئے ہیں، میرٹ ہوٹل کو دیکھ لیں، ہلٹن کو دیکھ لیں، آپ گوگل پہ جا کر دیکھیں ہلٹن کی کتنی شاخیں ہیں، تو 5,000 سے زیادہ شاخیں ہیں ان کی، 100 ملکوں میں ان کا کام چل رہا ہے اور کئی لاکھ ان کے ملازمین ہیں، اور ان کی جو سالانہ آمدن ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ میرٹ ہوٹل کو دیکھیں اور بہت ساری، KFC کو دیکھیں، میکڈونلڈ کو دیکھیں، پیپسی کو دیکھیں، کوک کو دیکھیں، ملکوں کے برابر ایک کمپنی کی حجم ہے اس کا۔ تو وہ لوگ کیا ہم سے زیادہ عقل لے کر پیدا ہوئے تھے؟ کیا ان کے اندر زیادہ صلاحیت تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حرص سے منع کیا تھا، حکومت سے منع نہیں کیا تھا۔ خلفائے راشدین تو حکمران تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمران تھے، تو ہم نے حکمرانی میں اور حکمرانی کی حرص میں فرق نہیں کیا۔ تو ہم نے یہ تصور دیا کہ ہمیں اچھی جگہوں سے دور رہنا چاہیے، ہمیں بالکل کمزور رہنا چاہیے، اور جو اچھی طاقت کی جگہ ہے وہاں دوسرے لوگوں کو جانا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ معاشی لحاظ سے جو ہم جہاں تک ہم پہنچے ہوئے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں اس ہوٹل کا افتتاح اس حوالے سے بہت خوش آئند ہے۔ یہ ایک خود انحصاری کی طرف بہت اچھا قدم ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو معیار ہو، جو کوالٹی ہو، وہ اتنی اچھی ہو کہ اس کو باقاعدہ ایک برانڈ کی شکل دے دے۔ اور برانڈ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے ماہرین ہیں، لوگوں نے اس پہ PhD کر رکھی ہے، تو باقاعدہ ان کمپنیوں سے معاہدہ کریں کہ ہم اس ہوٹل کو ایک برانڈ کی شکل دینا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے SOPs کیا ہوں گے۔ یہ جو بین الاقوامی جو ادارے ہیں، ISO کے نام سے ایک ادارہ ہے جو دنیا میں بہت اس کی حیثیت ہے، وہ کوالٹی کو معیار دیتا ہے، وہ صفائی ستھرائی کو، نظم و ضبط کو، ڈسپلن کو، ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میرٹ ہوٹل ہے، KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، پیپسی ہے، کوک ہے، یہ 100 150 سال سے چل رہے ہیں، اور ان کی جو آمدن ہے، جو ان کے ملازمین ہے، جو ان کا حجم ہے، مالی حجم، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ملکوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو نیچے دکھاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں پھر مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ہم کو کس نے منع کیا تھا؟ کیا خلفائے راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے 6 حضرات ارب پتی نہیں تھے آج کے لحاظ سے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتنے بڑے مالدار تھے۔ دیشی ماتا ایک دفعہ مدینے کی زمین ہلنے لگی تو پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ عبدالرحمن بن عوف کا قافلہ تجارت مدینہ میں داخل ہوا ہے، اور 900 اونٹ تھے، 900 اونٹ بیک وقت وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو اونٹ جب چلتا ہے تو زمین ہلتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں جو مدینہ میں زلزلہ آ رہا تھا وہ ان کے مال تجارت کی وجہ سے۔ حضرت سعید بن زید، ان کے پاس کتنی دولت تھی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 اونٹ سونا تھا ان کے پاس، ایک روایت میں 200 اونٹ کا آتا ہے، ایک روایت میں 300 اونٹ۔ ایک اونٹ کا کتنا سامان ہوتا ہے؟ تو ہم لوگوں نے چونکہ اونٹ پالے ہیں، تو جو درمیانے درجے کا اونٹ ہوتا ہے وہ 5 بوریاں اٹھا لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور 5 بوری کا مطلب کیا ہوا؟ 12.5 من۔ تو 12.5 من کو آپ 100 میں ضرب دے دیں، اور 200 میں ضرب دے دیں، 300 میں ضرب دے دیں، تو یہ کتنے ٹن سونا ہو جائے گا؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، باب برکت الغازی فی مالی حی و میت، کہ غازی کے مال میں اللہ کیسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ 6 کروڑ درہم ان کی وراثت تقسیم ہوئی، اس زمانے میں 6 کروڑ درہم۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا جو وراثت میں جو سونا تھا وہ 16 ٹن سونا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنی بشارتیں ملی، وہ 950 اونٹ انہوں نے بأحمالیہ و اقطابیہ اللہ کے راستے میں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالدار ہونا، مال ہونا بری چیز نہیں، بلکہ تو سنت سے ثابت ہے، مال کی حرص بری چیز۔ اسی طریقے سے عہدہ ہونا بری بات نہیں ہے، عہدے کی حرص اور لالچ یہ بری بات۔ تو اس میں نیت اچھی کر لیں، ایک تو یہ نیت اچھی کر لیں کہ اسی کی نیت کر لیں کہ ہم خود کفیل ہوں گے، یہ بذات خود ایک بڑی عبادت ہے۔ دوسری میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص گزرا تو کسی صحابی نے دیکھا کہ بہت چالاک، چست چالاک تھا، تو کسی نے کہا لیتہ کان فی سبیل اللہ، کاش کہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اس سے فائدہ ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعی لولدہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ لِأَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ لِيُعِفَّ نَفْسَهُ، اگر اس لیے نکلا تھا کہ اپنے آپ کو خود کفیل کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اگر فخر کرنے کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلا ہے تو یہ سبیل الشیطان ہے۔ تو یہ جو آپ کا ہوٹل ہے بھائی عزت اللہ صاحب اور نعمت اللہ صاحب اور سب حضرات، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے،
اس میں جب آپ یہ نیت کریں گے کہ ہم اس لیے کمائیں گے تاکہ ہم خود کفیل ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، اور پھر آپ اس ہوٹل کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ اور اگر آپ کا معیار اچھا ہو، کوالٹی اچھی ہو، اور آپ اس کو ایک برانڈ کی شکل دیتے ہیں صحیح طریقے سے، جیسے پروفیشنلزم ہوتا ہے، تو اس میں لاکھوں لوگ ملازمت کر سکتے ہیں۔ میرٹ ہوٹل میں ان کی جو چین ہے اس میں 2 لاکھ سے زیادہ ملازمین، بعض ایسی چین میں 7 لاکھ، 10 لاکھ، 2 ملین تک ملازمین۔ تو ایک آدمی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، خود کفیل کرنا، اس کو روزگار دینا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے نا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ جنتی جنت میں جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ یہ حدیث نازل ہوئی تھی جب بدر کے حوالے سے، بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کو کھانا کھلانا، جو رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، کافر تھے اور دشمن تھے اور جنگجو تھے اور گرفتار ہوئے، ان کو کھانا کھلانے سے بھی جنت ملے گی۔ تو اگر آپ کے ہوٹل میں اگر 50 ملازم ہیں تو 50 خاندانوں کے آپ کفیل۔ آپ کوشش کریں کہ ہوٹل اتنا ہو کہ یہ 100 لوگ ہو جائیں، 100 سے 200 ہو جائیں، 600 ہو جائیں، 1000 ہو جائیں، تو پھر جا کر آپ دین کی خدمت بھی زیادہ کریں گے مسلمانوں کی۔ اسی طریقے سے جو انفرادی کسی کے پاس مالی حیثیت ہوتی ہے، اس سب سے مجموعہ سے ملا کر ریاست کی قوت بنتی ہے، اس سے ناپا جاتا ہے کہ یہ ریاست، یہ ملک کتنی طاقت میں ہے، مالی حیثیت کیا ہے۔ تو جو لوگ انفرادی طور پہ کام کرتے ہیں تو وہ انفرادی نہیں، اجتماعی ہے۔ آپ کے اس کاروبار کی وجہ سے ملک کی حیثیت بڑھے گی، اور ملک کی جو معاشی حیثیت ہے وہ بڑھے گی، اس کی وجہ سے ہماری عزت بڑھے گی، اور اگر جتنے ہم معاشی طور پہ خراب، کمزور ہوں گے اتنی ہمیں نقصان ہوگا۔ تو مسلمانوں کو عزت دینا، اسلام کو عزت دینا، اپنے ملک کو عزت دینا، لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، خود کفیل ہونا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ برکتوں سے نوازے۔